وضاحت کروں. ایک عجیب بات کہتا ہوں, توجہ کریں. 4 پیغمبروں کے کمالات کا عکس اللہ نے 4 صحابہ میں رکھا. توجہ توجہ توجہ. کتنے جملے سننا. خلیل کے کمالات کا عکس صدیق میں ہے, موسیٰ کے کمالات کا عکس فاروق میں ہے, داؤد کے کمالات کا عکس عثمان میں ہے, عیسیٰ کے کمالات کا عکس علی میں. اب اس کو میں کھولوں تو رات گزر جائے گی, لیکن تقریر ختم ہے. ایک ایک نقطہ سمجھا جاتا ہے. خلیل کے کمالات کا عکس بولو اونچی بات سے. دیکھو کیا, میری طرف دیکھنا. ابراہیم عجیب عجیب اچھا. ابراہیم کا پہلا حرف الف ہے, ابو بکر کا پہلا حرف الف ہے. ابراہیم کو قرآن نے اوّاہ حلیم نرم مزاج کہا ہے. ابو بکر کو نبی نے ارحم امتی بی امتی ابو بکر رحیم اور نرم مزاج کہا ہے. میری طرف دیکھنا. ابراہیم علیہ السلام کی صفات میں یہ ہے. ابراہیم سے پوچھا گیا کیف کنت خلیلا, آپ اللہ کے دوست اور خلیل کیسے بنے؟ فرمایا بذلت نفسی للنیران بلدی للقربان مالی للزیفان قلبی للرحمن. میرے رب نے میرا امتحان لیا. خلیل جان پیش کر, میں نے آرٹ پیش کی, مال پیش کر, میں نے مہمانوں پہ قربان کیا, وطن پیش کر, گھر بار چھوڑ دیا, اولاد پیش کر, بچے کی گردن پہ چھری رکھ دی, دل پیش کر, مخلوق سے تعلق توڑ کے خالق سے جوڑا. جب تمام امتحانوں میں کامیاب ہوا, اللہ نے کہا آج کے بعد تو میرا خلیل بن چکا ہے. ابراہیم اللہ کے خلیل. میرے پیغمبر نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. ابو بکر رسول اللہ کا خلیل. ابو بکر ابراہیم کو قرآن کہتا ہے واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. ابراہیم کو قرآن صدیق کہتا ہے, ابو بکر کو مصطفیٰ صدیق کہتا ہے. پھر سمجھ یاد, پھر سمجھ. خلیل نے بھی جان دی, صدیق نے بھی. بولو 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 جلدی جلدی. صدیق نے بھی. میری طرف دیکھنا, تفسیر کے ٹائم نہیں, نقطے سمجھو. اس نے بھی جان دی, اس نے بھی جان دی. اس نے نار میں دی, اس نے غار میں دی. کہہ دو اس نے اور اس نے. میری طرف دیکھنا, اس نے. پھر سمجھ, نار کا ذکر بھی قرآن میں ہے, غار کا ذکر بھی قرآن میں ہے. پھر کہتا ہوں اس کو دل پر لکھ, جس نار میں خلیل دیا ہے باہر تو امتحان ہے, پکڑا گیا ہے, سر سے پگڑی اتاری گئی ہے, ہاتھوں اور پاؤں کو باندھا گیا ہے, آگ پہ ڈالا گیا ہے, لیکن اندر یا نار کونی برتن و سلامہ, آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے. مگر جہاں خلیل دیا ہے بس باہر بھی امتحان ہے, اندر بھی کالا موزی. کالا تھا, کالا امتحان بن گیا. میری طرف دیکھنا, میری طرف دیکھنا. پھر سمجھ ایک اور بات کہتا ہوں. جس نار میں خلیل گئے, توجہ توجہ, جس نار میں خلیل گئے وہاں بات سمجھنا. رب نے بات تو کی ہے, یا سے نہیں نار سے, یا نار کونی بن, یا سے نہیں. اور جس غار میں صدیق گئے مصطفیٰ سے بات کی, غار سے نہیں. اس یقول لصاحب لا تحزن ان اللہ معنا, اپنے یار سے بات کی. کہہ دو اپنے. پھر علماء کی طرف میں ایک جملہ کہتا ہوں. جس نار میں خلیل گئے, اللہ کی تجلیات کے منظر تو دیکھے ہوں گے کہ اس کی قدرت کے نظارے, ذات باری کی رویت نہیں. علماء بالکل سامنے بیٹھے. اللہ کی ذات کو خلیل نے آگ میں نہیں دیکھا, آئے, مگر جس غار میں صدیق گیا, آئے 3 دن رات تک محمود کو اپنی جھولی میں اس انداز سے لٹایا ہے جیسے رحل پہ قرآن کا نسخہ کھلا رکھا ہو, اور 3 دن رات صدیق ہی تھا جو اس قرآن کو پڑھتا. ام المؤمنین صدیقہ کائنات عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا, مفتی صاحب ہم عائشہ کا تذکرہ کر رہے ہیں. اما کے جملے ہیں کان خلقہ القرآن, سارا قرآن پیغمبر کی سیرت ہے. الحمد سے والناس تک وہ قرآن ہے جسے پوری کائنات نے پڑھا, سر سے پاؤں تک محمد وہ قرآن ہے جسے صدیق نے پڑھا. بطور کسی کے دیکھو دیکھو, رخ یار کو غور سے دیکھتا اس لیے, رخ یار کو غور سے دیکھتا ہوں اس لیے کہ اہل دل پڑھتے ہیں کتاب آہستہ آہستہ.
یہ ایک ہی کتاب تو تھی روح محبوب کی جسے صدیق نے پڑھا، اور ہمارے علماء عام طور پر کہتے ہیں کہ کم از کم 3 دن میں ختم کرنا چاہیے۔ کتنے دن میں؟ صدیق نے یہی ختم 3 دن تو غار میں کیا۔ بھائی یہی ختم تو تھا، اور اگر مجھے علماء اجازت دے دیں تو میں ایک بات کہتا ہوں، ابو بکر کو کسی نے کہا تیری پسندیدہ چیزیں کیا ہے؟ کہا حبب الی من دنیا ثلاث، دنیا والوں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ کیا کیا؟ میری طرف دیکھ، النظر الی وجہ رسول، میری دید ہو تیرا دیدار، انفاق مالی علی رسول اللہ، میرا مال ہو تجھ پہ نثار، بیٹی تحت رسول اللہ، میری بیٹی ہو محمد تیرے حق۔ میری طرف دیکھنا، میری طرف دیکھنا، جو بات کہنا چاہتا ہوں اس کو سمجھنا۔ جیسا مال صدیق نے دیا ایسا کسی نے نہیں دیا۔ غنی تو عثمان بھی تھا، لیکن گھر کو جھاڑو دے کے دیواروں پہ ہاتھ مار کے سوئی تاگا اٹھا کر نبوت کے قدموں میں لا کے رکھنے والا صدیق نے۔ تفسیر کے ٹائم میں یہ باتیں اور کہیں، بیٹی تو عمر کی بھی آئی نبی کے نکاح میں، سیدنا ابو سفیان کی ام حبیبہ بھی آئی محبوب کے نکاح میں، پر جیسی عائشہ آئی ایسی کوئی نہیں۔ 10 خصوصیات بخاری میں ہیں، شیخ بیٹھے ہیں پوچھ لو، جو اما عائشہ صدیقہ نے اپنے بیان کیا۔ اب میں ان 10 پہ بات کروں تو پھر یہاں اور 10 بچ جائیں۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، میری طرف دیکھنا۔ اب تیسری تمنا، مال بھی صدیق جیسا کوئی نہ دے سکتا، اولاد بھی صدیق جیسی۔ تیسری پسند تھی کہ میری آنکھ ہو تیرا دیدار۔ اب صدیق سوچتا تھا یہ کیسے؟ مولانا یہاں بیٹھے ہیں، شیخ آپ سب دیکھ رہے ہیں، بولے میں بول رہا ہوں سب سن رہے ہو؟ بھائی آقا اگر مکے میں ہے تو سارے دیکھ رہے ہیں، بدر ہے تو سب دیکھ رہے ہیں، مدینے میں ہے تو سب دیکھ رہے ہیں، دار ارقم میں ہے تو سب دیکھ رہے ہیں۔ صدیق کہتا ہے النظر الی وجہ رسول، ایسا دیکھوں کہ میں ہی دیکھوں اور کوئی نہ۔ اور اللہ بھی چاہتے تھے صدیق اگر یہ تمنا ہے تو پھر ایسے نہیں آئے، یار کو دیکھنے کے لیے پھر سفر، یار کو دیکھنے کے لیے قربت چاہتا ہے تو چل، آدم میرا قرب چاہتا ہے تو عرفات پہ آ، نوح میرا قرب چاہتا ہے تو طوفان میں آ، خلیل میری قربت چاہتا ہے تو نار میں آ، اسماعیل میری قربت چاہتا ہے تو چھری کے نیچے آ، یوسف میرا قرب چاہتے ہو تو کنویں میں آؤ۔ ہر ایک نے قرب چاہا، محبوب تجھے میرا قرب چاہیے، عرش اولا پہ آ۔ صدیق محبوب کا قرب چاہتا ہے، کندھے پہ بٹھا غار، کہاں پہ آ؟ سارے بولو، میری طرف دیکھنا، کمال ہی تھا، کمال خدا کی قسم۔ اب یہ سب مہینہ ہی سفر ہے، اور ہجرت کس کا مہینہ ہے؟ اس مہینے میں حضور نے کیا کی تھی پتہ ہے؟ 27 سفر سے ہجرت۔ میں ہجرت کا قصہ تو نہیں بیان کرتا، بات ختم کر رہا ہوں۔ ہجرت کا مہینہ ہے، اور جب محبوب چلے ہیں، یہ بھی عجیب بات ہے، حضور کے کاشانہ اقدس پر ابو جہل دروازہ کھٹکھٹایا، اندر ان بدماشوں کا وہی منصوبہ تھا کہ جا کر قتل کریں گے، شہید کریں گے۔ سارے کافر باہر کھڑے تھے، محمود تو چلے گئے، اندر بستر پہ علی تھے۔ کون تھے؟ سارے بولو، تھے کون؟ دشمن باہر کہتے تھے اندر نبی ہے، نہیں سمجھو کیا کہتے تھے؟ تھے کون؟ تھے کون؟ اندر تھے کون؟ کافروں نے کیا کہا کون ہے؟ یہ اس دن سے، اس روز سے کافروں کا عقیدہ ہے علی کو نبی سمجھتے ہیں۔ اس دن سے ان کا دماغ کھل گیا ہے، وہ علی کو نبی سمجھتے ہیں۔ تھے تو علی کہتے تھے نبی۔ اب جب حضور ابو جہل اندر گیا، اندر تو بسترے سے دیکھیں بھائی، عظمت علی کے بغیر سنی کا ایمان کامل نہیں۔ اب میں علی پر تقریر کرتا تو وقت بہت سارا چاہیے، صرف حیدر کا ایک نقطہ دیتا ہوں جو یہاں اسی حوالے سے ہجرت کے پیچھے میں توجہ۔ علی سو رہے ہیں، اس نے چادر ڈالا، حیران ہو گیا، اچھا
یہ تو محمد علی ہے، اور حضرت علی بالکل نوجوان تھے، اور صحابہ میں علی کا قد چھوٹا تھا۔ وہ لنا کا نقطہ عربی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت ابو بکر عمر اور علی اکٹھے چل رہے تھے تو علی درمیان میں تھے، صدیق عمر دائیں بائیں تھے۔ تو حضرت عمر بڑے مزاحیہ طبیعت کے تھے، فرمایا علی تو ہمارے درمیان ایسے ہے جیسے لنا نون، لنا لکھے تو نون چھوٹا، الف اور لام بڑا۔ تو حضرت علی بھی بڑے حاضر جواب تھے، اور حیدر تو ویسے بھی حیدر تھے، برجستہ فرمایا میں نہ ہوں تو تم لا ہو۔ علی نے 15 صدیاں پہلے کہا ہمیں جدا نہ کرنا۔ اب دیکھ کے حیران ہو گیا، علی ہے۔ اب اس نے پوچھا محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہائے حیدر کا جواب سنا۔ حضرت علی نے فرمایا حضور چلے۔ کیا فرمایا حضور؟ ایمانداری سے بتاؤ سچ کہا یا تکیہ کیا؟ اس لیے کہ علی سچے تھے۔ حضور کہاں ہے؟ چلے گئے۔ دوسرا سوال کہاں گئے ہیں؟ ادھر کا جگہ بتائے گا؟ حضرت علی نے فرمایا جہاں جانا جہاں۔ پھر اس نے پوچھا کہاں جانا تھا؟ کہاں جانا تھا؟ فرمایا جہاں گئے ہیں۔ جہاں منہ گندا سا کر کے باہر آ کے کہتا ہے محمد نے نوجوانوں کی ایسی ٹیم تیار کی ہے ہمارے قابو ہی نہیں آتی۔ اب بھی کئی بیچارے کہتے ہیں ایسے تیار ہوئے نوجوان ہمارے قابو نہیں آتے۔ قابو نہیں آ میں بات اور طرف صدیق کے یاد ہے غار میں گئے، خلیل نے جان دی نار میں، صدیق نے جان دی سارے بولو غار میں۔ توجہ کرنا، دوسری قربانی مختصر اللہ نے کہا صدیق لے کے چل، اور عجیب اٹھایا۔ علماء نے لکھا ہے حضور نے کو ابو بکر نے اپنے کندھوں پہ بٹھایا تو صدیق اکبر کے قدم حضور کے سینے پر تھے، اور محبوب کندھے پر تھے، اور نبوت کے ہاتھ صدیق کے سر پر تھے۔ میں ابھی اندر بیٹھ کہہ رہا تھا میں نے اپنی زندگی میں 20-25 ایسے جید علماء مشائخ دیکھے ہیں جن سے میں نے دعائیں پڑھائی ہیں، اور میں ان دعاؤں کا قائل ہوں جو اللہ کی ولایت اور دعا کا منکر ہے میرے نزدیک وہ بے ایمان۔ میں کہہ رہا تھا، میں نے کہا یار میرے سر پہ اتنے ولیوں کا ہاتھ ہے، سچی بات یہ ہے کہ مجھے سعادت نصیب ہے، میں اپنے لیے ناز سمجھتا ہوں۔ 15ویں صدی کا پیر میرے سر پہ ہاتھ رکھے تو ناز ہو، جس کے سر پہ نبوت کے 2 ہاتھ آئے وہ ناز ہو۔ میں فجر ملتان پڑھنی سی تو سے میری فجر اتنے کرائی ہے بھائی جو بس اب تو ختم ہی ہو رہی ہے۔ نہیں رہن جو پھر دوبارہ اگے ایک دوبارہ 2 گھنٹے یہاں تقریر کر کے انہوں نے 5 سال اب بھی ان کا منصوبہ 10 سال یہ کرنی پڑا۔ توجہ سے بس بھائی بات ختم ہو، میں بات کہہ رہا ہوں میری طرف دیکھیں۔ آیا پاؤں مبارک سینہ ادھر محفوظ، کندھے ادھر محفوظ، سر ہاتھوں کے نیچے آ گیا تو سر بھی محفوظ، اور صدیق تو اس وقت سے حفاظت ہوئی۔ دشمن چاہے بھی صحیح تو صدیق کو نبی سے جدا نہیں کرے۔ قرآن نے بھی نبی اور صدیق کو جوڑا ہے، نبی نے بھی خود۔ میں ایک اور جملہ کہہ دیتا ہوں، بحث ہے لو جی ابو بکر خلافت لے گیا، پاگلو ہجرت کی رات دیکھو ابو بکر تو نبوت لے گیا۔ نہیں سمجھ رہے تو خلافت لے گیا، وہ تو محمد کو کندھے پہ اٹھا کے لے گیا، تو مجھ میں کیا بحث؟ خلیفہ بلا فاصل دیکھنا ہے تو شب ہجرت دیکھ، اوپر نبی ہے نیچے صدیق ہے، فاصلے کو سارے بولو فاصلے ہی، اونچی بات سے فاصلے ہی۔ بھائی خلیل کی قربان، صدیق کی قربان، اس نے بھی مال دیا، اس نے بھی مال دیا، بس اس نے بھی وطن دیا، اس نے بھی وطن دیا۔ وہ بابل سے مکے آیا، یہ مکے سے مدینے آیا۔ توجہ کر، وہ بیوی بچے لے کے آیا، سمجھ
یہ بچوں کو چھوڑ کے محمد کو لے کے آیا۔ ایک اور جملہ کہتا ہوں، علماء بیٹھے ہیں، میں اپنے مسلک کی ترجمانی کرتے ہوئے، جہاں خلیل آیا کعبہ بنایا، جہاں صدیق آئے مسجد نبی کی تعمیر کی، اور میں بالکل عقیدت کے انداز میں اندھے پن کے ساتھ نہیں بلکہ عقیدت، محبت اور عقیدت کی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ مسجد نبوی کا وہ حصہ جہاں آج رحمت کائنات آرام فرما ہے، عرش، کرسی، لوح و قلم، کعبہ سب سے افضل وہ زمین ہے، اور اس زمین کو خرید کے دینے والا صدیق کے جنتی پہ بحث کرنے والا صدیق تو وہ ہے جس نے دنیا میں جنت خرید کے دی۔ اب بھی اگر کوئی ریاض الجنہ میں جا کے بیٹھتا ہے تو ابو بکر کی جنت میں جا کے بیٹھتا ہے، خریدی ہوئی جنت۔ اور قیامت تک کی امت کو جنت ملے گی تو صدیق کے صدقے سے، صدیق نے تو خریدی۔ باتیں اور طرف چلی گئی بھی، بھائی مختصر بنا، جان دی، مال دیا، وقت دیا، اولاد بھی، سارے بولو اولاد بھی۔ عائشہ بھی رسول اللہ کے عقد میں دی، صرف یوں نہیں بلکہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر جو ابو بکر صدیق کی بڑی بیٹی ہیں، شب ہجرت جس وقت ابو جہل کمینہ آیا حضرت ابو بکر کے دروازے پر دستک دی تو سیدہ حضرت سیدہ اسماء باہر دی، کیا بات ہے؟ اس نے کہا محمد اور ابو بکر کہاں ہیں؟ ایک بات بتاؤں، ابو جہل کو بھی یقین تھا کہ محمد ملے گا تو ابو بکر کے پاس۔ سب سے بڑا نبی کی امت کا کافر ہے، لیکن اس کافر کو بھی نبی اور صدیق کی یاری پہ یقین ہے۔ میں اس چوڑے کو کائنات کا بدترین کافر کیوں نہ کہوں جو صدیق اور نبی کی یاری ہے۔ سمجھا میری بات کو؟ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ پہنچا، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کہا میرا نام نہیں لینا، کہنا بھائی چھیڑنا بھی نہیں چھوڑنا بھی نہیں، چھیڑنا بھی نہیں چھوڑنا بھی نہیں، اپنی چھپانی بھی نہیں، دوسرے کو کہنا بھی نہیں۔ تب سبھی میری بات کو سمجھے، بات ختم ہو رہی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان قربان، مال قربان، اسماء باہر نکلے، ابو جہل نے پوچھا کہاں ہے ابو بکر؟ محمد کہاں ہے؟ یوں نہیں کہا مجھے پتہ نہیں تھا۔ جو بی بی نے جملہ کہا سنیو سینے سے لکھ لے، فرمایا پتہ ہے میں بتاتی نہیں۔ کیوں نہیں بتاتی؟ صاف ہی کہیں مجھے پتہ نہیں۔ تو عجیب جملہ کہا اگر کہوں کہ پتہ نہیں تو دنیا کہے گی صدیق کی بیٹی جھوٹ بولتی ہے۔ باپ بھی عزت پہ میری ماں بہنوں بیٹیوں، اللہ کے لیے صدیق کی بیٹی سے زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھا۔ ابو جہل کمینے کو غصہ آیا، کھینچ کے اس نے چہرے پہ تھپڑ مارا۔ کتابوں میں لکھا ہے اسماء پھڑا زمین کے نیچے، پتھر پڑا تھا، پیشانی پہ لگا، پیشانی پھٹ گئی، منہ کے بل زمین پہ گری، ہونٹ پھٹ گیا، دانت ٹوٹا۔ اس نے جو چہرے پہ مارا تو کان پھٹا، بالی دور جا۔ اتنا زوردار تھپڑ تھا، محلے کے لوگ باہر۔ لوگوں نے دیکھا اسماء نیچے تڑپ رہی ہے اور یہ بے غیرت بدماش ابو جہل کو کھڑا، دھکے دے کے ان کو ہٹایا، سیدہ اسماء کو اٹھایا، گھر گئی، چیخو پکار نہیں، واہ ویلا نہیں، اسی وقت کھانا تیار کیا کہ نبی اور صدیق غار میں۔ مسلمانوں، 6000 فٹ کی بلندی پر وہ پہاڑ ہے جہاں اسماء بنت ابی بکر زخموں کے ساتھ چور ہو کر اس پہاڑ کی بلندی پہ پہنچی ہے۔ سیرت کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب اسماء وہاں پہنچی تو سیدہ اسماء کی پیشانی پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، خون رس رہا، چہرہ یوں کر کے چھپایا ہوا ہے، اللہ کے نبی کے سامنے دسترخوان پہ جا کے کھانا رکھ دیا ہے۔ نبوت کی نگاہ کی، حضور نے دیکھ کر فرمایا بیٹی اسماء یہ کیا ہے چہرے؟ منہ کیوں چھپایا ہوا ہے؟ بات کیا ہے بتاتی نہیں؟ خدا کے لیے جملہ سنا۔ اسماء نے شرم اور لحاظ سے سر جھکا دیا۔ حضور نے ابو بکر کو دیکھ کر فرمایا ابو بکر اسماء سے پوچھ بتاتی نہیں کیا ہوا؟
ابو بکر نے کہا بیٹی بتا، آج نہیں بتائے گی پھر کب بتائے؟ کتاب میں لکھا ہے، اسما نے کہا محبوب بتاؤں یا چہرہ کھول کر دکھاؤں؟ اسما نے چہرہ کھولا تو سارا زخمی تھا، تھپڑ کا نشان تھا، خون رس رہا تھا۔ حضور کے سامنے سیدہ نے بات بتائی، اللہ رحمت کائنات نے اپنے رحمت کا ہاتھ چہرے پہ پھیرا، حضور نے دعا مانگی، کتابوں میں لکھا ہے زخم کافور ہو گیا، چہرہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ پرنور ہو۔ حضور نے فرمایا صدیق اب مجھے وہ بات تیری یاد آئی، ہائے ہائے جب میں نے کہا تھا اس بات عائشہ اور اسما کو اٹھا، میں نے تنہائی میں تجھ سے ہجرت کی بات کرنی ہے، آج رات کی بات ہے، تو اس وقت ابو بکر نے کہا نہ محبوب ان کے سامنے کہیے، بچے ہیں۔ تو صدیق نے کہا میرے اہل نہیں تیرا خاندان ہے، جو بات صدیق کے سینے میں راز ہے وہ محمد کے خاندان کے سینے میں بھی راز ہے۔ ایک ہی بات بتائی تھی آپ کو کہ خلیل کے صفات صدیق کی، نتیجہ سن رب اپنے جان پہ راضی ہوا، اس نے بھی تو جان دی، بیٹا بھی دیا۔ اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، نہیں سمجھے، جاعلک للناس اماما، امامت ملی، میری طرف دیکھ۔ جب نبی اپنے یار پہ راضی ہوا فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، نتیجے میں کیا ملی؟ زور سے بولو، امامت کی بحث کرنے والوں، امامت کا فلسفہ صدیق نے ختم کر دیا، امامت ملی۔ میرے ایک اور جملہ کہہ دیتا ہے یاد کرو۔ دوسرا انعام محبوب تھا رب کا ایک، کتنا کون ہے؟ سارے بولو اونچی بات سے۔ خلیل نے مانگا اللہ مجھے دے، اللہ کیا خیال ہے خلیل کو حضور ملے کہ نہیں؟ زور سے بولو جلدی جلدی۔ کہاں تو کئی ہزار سال بعد آئے، دعا تو پوری ہوئی، دعا پوری لیکن اس وقت ملے۔ اب ذرا بات کو سمجھنا، امتحان ہوا مدرسے میں، لڑکے 2 کامیاب، 100 نمبر اس نے بھی لیا 100 اس نے بھی لیا، کامیاب یہ بھی ہوا وہ بھی ہوا، امتحان میں نتیجہ دونوں کا برابر، لیکن تھا یہ کہ ایک بڑا تھا سمجھدار تھا، ایک چھوٹا تھا بچہ تھا۔ اب انعام میں ایک تحفہ تھا 2 نہیں، سمجھدار استاد وہ ہوتا ہے جو اپنے اس بڑے بچے کو سمجھائے کہ بیٹے حق تو تیرا بھی ہے، لیکن اس نے بھی تو کم نہیں کیا امتحان دے رہی ہے، اس لیے ایسا کر کے مانگ انعام کہ حق تو میرا ہے مجھے دے، لیکن میرے کہنے پہ میں کہتا ہوں اس کو، میں کہتا ہوں اس کو دے۔ اور مسلمانوں حق تو خلیل کا تھا کہ جان بھی دی، مال بھی دیا، وطن بھی دیا، اولاد بھی دی، لیکن اپنے لیے نہیں مانگا، کہا ربنا وابعث فیہم، ہم نہیں سمجھو ہے، فی نہیں یوری کا میرے لیے نہیں، فی ہے، اور ہم کا مصداق ہی وہ ہے جس نے خلیل کی طرح قربانی پانی، اس لیے اللہ نے کہا مانگا تو خلیل نے ہے پر امتحان تو صدیق نے بھی ویسے دیے ہیں، اس لیے تحفہ میرا ہے، مانگا اس نے ہے، دیتا تجھے تو کندھے پہ اٹھا لے، وسعت دل ہے بہت، وسعت سہرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ عمر سیدنا